لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف علماء نے مختلف طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی بھی ایک جان کو بلا وجہ شرعی قصداً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم کا داخلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تمام لوگوں کو قتل کر دے تو اس کی سزا بھی اس سے زیادہ نہیں جو کہ اس شخص کے لیے ہے جس نے ایک شخص کو قتل کیا۔ لہٰذا ایک جان کا قتل کرنا اور سب جانوں کا قتل کرنا برابر ہوا، لہٰذا کوئی شخص کسی ایک جان کو بھی قتل نہ کرے۔ اسی طرح سے جو شخص قتل کر رہا تھا اور وہ قتل سے رک گیا تو گویا اس نے سب آدمیوں کو بچا لیا۔ حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی شخص دنیا میں ظلماً قتل کرے گا، اس کے گناہ میں آدم کے اس بیٹے قابیل کا حصہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ عذاب و ثواب کا ایک یہ بھی قانون ہے کہ جو شخص کسی خیر کی ابتدا کرے گا اسے اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور جو لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس کی تعلیم و تبلیغ سے اس پر عمل کریں گے، ان کے عمل کا بھی اس ابتدا کرنے والے شخص کو ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے عمل سے یا قول سے کسی برائی کی دنیا میں بنیاد ڈالی تو اس برائی کو جو لوگ اختیار کریں گے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس بنیاد ڈالنے والے پر ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ کھلے نشان دیکھ کر اور ایسے کھلے احکام سن کر بھی اپنے ظلم و طغیان اور دست درازیوں سے باز نہ آئے۔ انبیاء معصومین کو قتل اور آپس میں ناحق خون کرنا ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معاذ اللہ قتل یا ایذا رسانی اور مسلمانوں کی تذلیل کے لیے ہر قسم کی ناپاک سازشیں کرتے رہے، اور اتنا نہیں سمجھے کہ جب حکم تورات کے موافق آیا کہ ایک آدمی کا قتل کرنا تمام لوگوں کے قتل کرنے کے برابر ہے، تو دنیا کے سب سے زیادہ کامل و اکمل انسان اور سب سے زیادہ مقبول و مقدس جماعت کے قتل اور ایذا رسانی کے در پہ ہونا اور ان سے لڑائی اور مقابلہ کرنے کے لیے کمر باندھنا خدا کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہوگا۔ لیکن یہی لوگ مفسد ہیں اور یہی لوگ اعتدال سے نکلنے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔